اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ملا سے صدر میں ہنس کے کہہ دیا رنگ میں موت سے نہیں ڈرتا جو حسین والا ہے. آج توڑ ڈالوں گا ظلم کی کمانوں کو. آج توڑ ڈالوں گا ظلم کی کمانوں کو. آج کے لیے مجھ کو میری ماں نے پالا ہے. حرملا سے اصغر نے ہنس کے کہہ دیا رنگ میں. محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا. یہ سوچ کے جی کھول کے تم عشق بہانا. ہر مجلس جاؤ گے وہاں آتی ہے سکینہ. پانی نہ ملا پیاسی ہے سکینہ. پیاسی ہے سکینہ ہے. پیاسی ہے سکینہ. اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا. اور پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ. اور بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ. پانی نہ ملا بھی پیاسی ہے سکینہ. پیاسی ہے سکینہ ہے. پیاسی ہے سکینہ. یوں جانب دریا گیا پاس دلاویں اور دریا سے مشکیزاں برآباد میں مزتر. دریا کی ہر ایک موج کہتی تھی تڑپ کر ہائے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ. پانی نہ ملا بھی پیاسی ہے سکینہ. پیاسی ہے سکینہ ہے.
مہربانی لا کر بھرے کوزے یہ بہا دیتے ہیں پانی ارے کچھ اور بھی بڑھ جاتے ہیں یہ تشنہ دانی ارے بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ یہ ظلم بھی کم سے ستمگاروں نے ٹھایا رکھا ہے اسے قید میں آئے یا کو تنہا رہتا ہے جہاں دل میں قیامت کا اندھیرا ارے کون میں سے بھی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ رحمت محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب للابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جس بارے میں آج آپ کی خدمت میں آرائش پیش کرنی ہے وہ موضوع ہے خاندان کی بنیاد اور اس کے خد و خال، اس میں رویوں کا دخل. نہایت ہی وسیع موضوع ہے. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایک ایسا موضوع کہ جس کے اوپر حد اقل ایک اشرہ ہونا چاہیے. وہ ایک اعتبار سے نہایت ہی آسان ہے. ایسے موضوع کو ایک تقریر میں بیان کرنا، بیان کرنے والی
کے لیے ایک اعتبار سے نہایت آسان ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اتنا اہل بیت اطہار نے بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اس کے بارے میں مواد نہ ملے، اس کو تیاری کرنے میں بہت مشکل ہو. لیکن دوسرے اعتبار سے اگر ایک دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو نہایت مشکل ہے. مشکل اس اعتبار سے ہے کہ بالآخر یہ جو گفتگو ہو، ایک گفتگو میں حد اکثر انسان اتنا واضح کر دے کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک خاندان کی بنیاد میں کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سے رویے ہیں جن کی وجہ سے خاندان بہتر خاندان ہو سکتا ہے، یا خدا نخواستہ ایک ایسا خاندان جو دوسروں کے لیے ویسے عبرت ہو جائے. عزیزان گرامی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہمیں اس بات کا اطمینان ہے، یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل دین اسلام مبین نے ہمیں نہ بتایا ہو. ہر چیز کا، ہر مشکل کا حل اسلام نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں وہ امن، وہ سکون، وہ آرام، وہ چین ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا. نہ فقط یہ کہ معاشرے میں نظر نہیں آتا، اگر ہم میں سے کسی ایک کا گھر بھی اٹھا لیا جائے تو بہت کم گھر ایسے ہیں جن گھروں میں سکون کی زندگی ہو رہی ہو، آرام کی زندگی ہو رہی ہو، چین کی زندگی ہو رہی ہو. یہ ایک حقیقت ہے. اس سے چاہے ہم آنکھیں بند کر لیں، چاہے ہم اچھی طرح غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہے. صلوات بھیجیں محمد. آپ عزیزان سے میری گزارش ہے آپ تھوڑا آگے آنے تاکہ بعد والے آنے والے جو ساتھی ہیں وہ آپ کو کراس کر کے نہیں ہیں بلکہ آرام سے پیچھے ہی تشریف فرما ہو جائے. تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جتنا ہمارے معاشرے میں گھریلو مسائل زیادہ ہیں، ان کا تقریباً ہم میں سے ہر فرد کو کم و بیش اندازہ ہے. اگر دین اسلام مبین سے یہ پوچھا جائے کہ یہ شادی ہے کس لیے، یہ خاندان کی تشکیل ہے کس لیے، تو قرآن مجید ہمیں ایک ہی اس کے بارے میں جو اہم وجہ بتاتا ہے تاکہ تم لوگ سکون حاصل کر سکو، آرام حاصل کر سکو، چین کی گھر میں نیند سو سکو. صبح سے شام تک تم محنت کرتے ہو، کوئی تجارت کے حوالے سے، کوئی کہیں نوکری کے حوالے سے، یہ سارے کام کرنے کے بعد جب تم گھر جاؤ تو تمہاری تھکاوٹ ایک ہی جملے میں ختم ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر گھر ایسے ہیں، ہم سے ڈسکس بھی ہوتا رہتا ہے، اسی معاشرے کے ہم بھی فرد ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ وہ سارے دن کی تھکاوٹ مرد کی ایک طرف، جب گھر پہنچتا ہے کوئی ایک جملہ اتنا کاری جملہ ہوتا ہے، اتنا اسے ضرب لگتی ہے اس سے کہ پوری رات وہ اپنے بستر میں تڑپتا رہتا ہے اور آرام و چین کی سکون اسے گھر میں نصیب نہیں ہوتا. یہ ہمارا المیہ ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ابتدا میں نے عرض کیا اسلام مکمل ضابطہ ہے. تو ہم جو مسلمان ہیں ہم ان مسئلے میں کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ اس نے تو ہر چیز کا مسئلہ بھی حل کیا ہے، بیان کیا ہے، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے اس نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے انسان حل نہ کر سکے. تو پھر آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے مسائل کو اسلام کے پرچم تلے رہ کے حل کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے. اس خاندان کی تشکیل جو نہایت ہی اہم عمل ہے، ایمانداری سے بتائیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہم نے اسلام نے جو اس کے بارے میں معلومات دی ہیں، ہمیں جو اصول بتائے ہیں، ہم نے کبھی ان اصولوں کو اپنایا ہے؟ کون وہ فرد ہے جو یہ کہے کہ مولانا صاحب جب میں نے شادی کا ارادہ کیا تو میں نے سب سے پہلے یہی دیکھا کہ اسلام مجھے کیا تعلیم دیتا ہے کہ میں کن لوگوں سے یہ وصلت
کروں، کن سے یہ رشتہ جوڑوں، جس سے رشتہ کر رہا ہوں وہ خاندان کیسا ہونا چاہیے، جس لڑکی کو گھر لے آنا چاہ رہا ہوں اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، اس کا اخلاق کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے عمل نہ کرنا تو بات کی بات ہے، ابتدا میں ہی جیسے انسان خدا نہ خواستہ مریض ہوتا ہے تو اپنے علاج کے لیے کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اسے کوئی تجارت کرنی ہے، آج تک اس نے جو کام نہیں کیا اور نہایت اہم ہے اس کی زندگی کے لیے وہ کام، تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو انسان کیا کرتا ہے؟ جو اس کام کو انجام دے چکے ہوتے ہیں، جو معاشرے کے کامیاب افراد ہوتے ہیں، جو معاشرے کے پاکیزہ افراد ہوتے ہیں، جو معاشرے میں با اعتبار افراد ہوتے ہیں، انسان ان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے کامیاب زندگی گزاری ہے، آپ تمام مسائل کو بھی جانتے ہیں، ان کا حل بھی جانتے ہیں، آپ کی کامیابی یہ بتاتی ہے کہ آپ سے اگر میں مشورہ لوں تو میری زندگی بھی کیا ہوگی؟ کامیاب زندگی ہوگی۔ تو کبھی ہم نے شادی سے پہلے جو زندگی کا اہم ترین موڑ ہے، جس کے بعد اس فرد کی زندگی اس طرح تشکیل پانی ہے کہ پورا ایک خاندان وجود میں آنے والا ہے، کبھی ہم نے ایسا کیا؟ اگر ایسا کرتے تو اہل بیت کے در پہ جاتے، کیونکہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ان تمام چیزوں کو، دنیا کی تمام مشکلات کو جتنا بہترین طریقے سے اہل بیت حل کر سکتے ہیں اتنا بہتر کوئی نہیں حل کر سکتا۔ آج تک ہم نے اس عمل کے لیے کبھی کوشش کی کہ جائیں در اہل بیت پہ سجدہ ریز ہوں، پوچھیں کہ مجھے آپ اپنی زندگی کو ایک خاندانی شکل میں لے آنا ہے، ایک خاندان کی تشکیل میں پانا ہے، مجھے ایک ساتھی چاہیے جس کے ذریعے میں اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنا سکوں، وہ فرد کیسا ہونا چاہیے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ شادی سے پہلے شادی کرنے والے نے سوچا، والدین نے سوچا؟ افسوس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دین اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن کسی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ جملہ میں بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، دوسرے خطبہ بھی کہتے رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کو مانا ہے، رسول کو مانا ہے، دین کو مانا ہے، لیکن نہ خدا کی مانی ہے، نہ رسول کی مانی ہے، نہ اہل بیت کی مانی، ان کی کسی کی نہیں مانی، ان کو مانا ہے، ان کی نہیں مانی۔ خود یہ کہنا کہ ہم دین اسلام کو پسند کرتے ہیں ایک قانون کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، برا یہی ہے کہ زندگیوں کے راستے جتنا خوبصورت طریقے سے دین نے معین کیے ہیں اتنا اچھا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں لیکن کوئی بھی چیز ہماری کاروبار شروع کرنے سے پہلے، سونے سے پہلے، کھانے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، تعلیم حاصل کرنے سے پہلے، کسی چیز میں ہم نے دین اسلام کو دخل دیا ہے اپنی زندگی میں؟ دین اسلام نے تو ساری چیزیں بتائی ہیں، حتیٰ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ الٹا پاؤں پہلے رکھو، جب جا رہے ہو، جب باہر نکل رہے ہو سیدھا پاؤں رکھو۔ دین اسلام نے تو ساری چیزیں بتائی ہیں، سونے کا انداز بھی بتایا ہے، سونے کا وقت بھی بتایا ہے، کھانے کا انداز بھی بتایا ہے، کھانے کے اوقات بھی بتائے ہیں، لیکن ہم نے کبھی پوچھا کہ دین کیا کہتا ہے کسی بھی معاملے میں؟ ہم وہ دیندار ہیں جو کسی بھی معاملے میں دین کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ دین نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اگر ہم دین کے قریب ہو جائیں، یقین جانیں